زبیر نے بیان کیا ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو القیس کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے کہلوا دیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہ کر لوں ان سے نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کہ ان کے بھائی ابو القیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، مجھے دودھ پلانے والی تو ابو القیس کی بیوی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو القیس کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا سے ملنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، وہ تمہارے چچا ہیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں مثلا نکاح وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4796۔ مسعر نے بیان کیا ان سے حکم نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن آپ پر صلات کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور آپ کی اولاد پر بھی جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمتیں نازل کی ہیں۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما اور آپ کی اولاد پر بھی جیسی برکتیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی ہیں۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4797۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن صلات درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ابو صالح نے بیان کیا کہ اور ان سے لیث بن سعد نے ان الفاظ کے ساتھ علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی حازم اور دراوردی نے بیان کیا، اور ان سے یزید نے، اور انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اس روایت میں ذرا لفظوں میں کمی بیشی ہے اور ان الفاظ میں بھی یہ درود پڑھنا جائز ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4798۔ عوف نے بیان کیا ان سے حسن بصری اور محمد بن سیرین اور خلاص نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے۔ اسی کے متعلق اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی، سو اللہ نے انہیں بری ثابت کر دیا اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے عزت والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4799۔ عمر بن دینار نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم
اور بہت اونچا سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کو یہ کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4800۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4802۔ عامش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے کے متعلق سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4803۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4804۔ عمر نے بیان کیا، ان سے عوام بن حوشب نے کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، پس آپ بھی انہی کی ہدایت کی اتباع کریں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4806۔ عوام بن حوشب نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کہ اور ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ چونکہ داؤد علیہ السلام کے سجدے کا اس میں ذکر ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا۔ اعجاب کا معنی عجیب القط، قط کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے پرچے کو، یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے یا حساب کا پرچہ۔ اور مجاہد نے کہا فعزہ کے معنی یہ ہے کہ وہ شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں۔ الملت الاخری سے مراد قریش کا دین ہے۔ اختلاق سے مراد جھوٹ، الاسباب آسمان کے راستے دروازے مراد ہیں۔ جند ما ہنالک الآیہ سے قریش کے لوگ مراد ہیں۔ اولئک الاحزاب سے اگلی امتیں مراد ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترا۔ فواق کا معنی پھرنا لوٹنا۔ اجلنا قطنا میں قط سے عذاب مراد ہے۔ اتخذناہم سخریہ، ہم نے ان کو ٹھٹھے میں گھیر لیا تھا۔ اتراب جوڑ والے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عید کے معنی عبادت کی قوت، الابصار اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے، حب الخیر ان ذکر ربی میں ان من کے معنی میں ہے۔ تفق مسحا، گھوڑوں کے پاؤں اور عیال پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یا بقول بعض تلوار سے ان کو کاٹنے لگے۔ قولا وتفق مسحا بالسوق والاعناق یسمح اعراف الخیل واراقیبها حبالها۔ حاشیہ بخاری الاسواد کے معنی زنجیریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میری نماز خراب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ستونوں سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب لوگ بھی اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ روح نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4808۔ سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4810۔